میری طرف جھانکتی تھی، مجھے مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ آج بھی کفر و شرک شیطان دندناتے پھرتے ہیں۔ آبرو عزت بچانی بڑی مشکل ہو گئی ہے، اس دور میں اور زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ خیر، کہتے ہیں جب میں گزرا اس نے مائل کرنا چاہا لیکن میں مائل نہ ہوا۔ ایک دن اس نے مجھے بلایا اپنی نوکرانی بھیج کر، میں بھی مائل ہو گیا۔ این اس وقت جب ابا جان میں گناہ کی طرف مائل ہوا، خوف خداوندی میرے دل کے اوپر آ گیا، رب کا قہر مجھے یاد آ گیا، حضرت عمر کا بتایا ہوا رستہ مجھے یاد آ گیا، نبی پاک کے فرمودات عالیہ مجھے یاد آ گئے۔ بچوں، مسجد میں آؤ گے تو یہ باتوں کا پتہ چلے گا۔ اس نے کہا ابا جان جب یاد آیا میں نے اپنے گناہ کو چھوڑ دیا، رب کے خوف کی وجہ سے چیخ ماری، جو ہی میں نے بلند چیخ ماری، ابھی یہی الفاظ تھے اس کے، اس کا باپ کہتا ہے کہ دوبارہ میرے بیٹے نے چیخ ماری، اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ سیدنا عمر فاروق جھومنے لگ گئے، قربان جاؤ اس شہزادے کے اوپر جو عین گناہ کے وقت بھی رب کے خوف اس کے اوپر طاری ہو گیا۔ رب اپنے بندوں کو ہی گناہوں سے بچاتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی قبر پہ جانا چاہیے، اس کی قبر پہ سلامی دینی چاہیے۔ بعض تو ہمارے بھائی ہیں جو قبروں پہ جانے سے ہی منع کرتے ہیں نا، اصلاحی باتیں کر رہا ہوں، گھبرانا نہیں۔ آپ اس کی قبر پہ چلے گئے، سلام بلایا، جواب آیا، پھر آپ نے پوچھا ہاں بھائی سنا، آگے سے قبر سے آواز آئی، سیدنا امیر المومنین ایک جنت مجھے نہیں ملی بلکہ یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے مقام سے ڈر جاتا ہے اس کے لیے ایک جنت نہیں ہے، دو جنتیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ یہ تو ہے خوف خدا کھانے والے کے لیے دو جنت کے دروازوں سے آواز۔ اب میں لگا رہا ہوں ضرب مومن، شان پہ بتانے لگا ہوں کشتہ عشق مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی عبادت ہی تلاوت روح یار تھا۔ رب سے ڈرنے والوں کو دو دروازوں سے آواز آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب سیدنا ابو بکر صدیق جنت میں جائیں گے، ایک دروازے سے نہیں، دو سے نہیں، تین سے نہیں، چار سے نہیں، پانچ سے نہیں، چھ سے نہیں، سات سے نہیں، بلکہ آٹھوں دروازوں سے آواز آئے گی، اے ابو بکر صدیق تو مجھ سے گزر، اے ابو بکر صدیق تو مجھ سے گزر۔ اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی حدیث، یہ حدیث بھی مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب اپنی رحمت تخلیق فرمائی، جس طرح نور کو تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، اس نور میں سے، مخلوق نور میں سے محمد عربی کو پیدا فرمایا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اللہ کے جسم کا کٹا وڈا ہوا حصہ نہیں ہے، رب کی مخلوق نور میں سے بہترین مخلوق نوری ہیں جو بشری لباس پہن کر آئے۔ رب العلا نے اسی طرح رحمت کو بھی پیدا فرمایا، جس طرح انسانوں کو پیدا فرمایا، جنوں کو پیدا فرمایا، ہماری جانوں کو پیدا فرمایا، اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے رحمت کو پیدا فرمایا۔ رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے، ایک حصہ دنیا میں بھیجا، رحمت کا صرف ایک حصہ۔ اس رحمت کی طرف دیکھو، اس رحمت کی برکت سے خونخوار درندے، شیر بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ خونخوار ہو کر انہیں ترس آتا ہے۔ یہ رحمت کے ایک حصے کی بات کر رہا ہوں۔
رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ بندے تو توبہ کر کے تو دیکھ، رب اپنی رحمتوں کا نزول تیرے اوپر کر دے گا۔ جس طرح آپ نے خوش آمدید کہا، میں تو اس قابل نہیں تھا پھول برسائے جائیں، کیونکہ پھول میں بھی پسینہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بندہ توبہ کرتا ہے، رب العلا فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ سارا دن میرے بندے کے اوپر میری رحمتوں کا نزول کرتے رہو، سارا دن کرتے رہتے ہیں۔ نیک بندہ جب رب کو پکارے تو ایک مرتبہ جواب آتا ہے، جب گناہگار بندہ رب کو پکارتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے 3 مرتبہ اسے پکار آتی ہے، بعض میں آتا ہے 70 مرتبہ پکار آتی ہے، بعض میں آتا ہے رب کی رحمت پکارتی رہتی ہے، پکارتی رہتی ہے، جی میرے بندے، جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ بندے تو رب کو پکار کے تو دیکھ، رب کے ساتھ یاری لگاؤ۔ جتنے بھی رب کے ولی ہیں سب نے رب کے ساتھ یاری لگائی ہے۔ اللہ اللہ کرو، رب سے معافی مانگو، رب سے توبہ اختیار کرو۔ آج ہر بندہ پریشان ہے کہ نہیں؟ رزق کی وجہ سے پریشان، مال کی وجہ سے پریشان، جان کی وجہ سے پریشان، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، خرچے ہی خرچے ہیں، پوری ہی نہیں پڑ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ رب سے ہم نے یاری لگانی چھوڑ دی ہے۔ ہم سلوشن لیتے ہیں، گائیڈ لیتے ہیں، جس طرح پیپر آ جائے نا، کہتے پکی پکائی چیز مل جائے، محنت ہی نہ کرنی پڑے۔ ہم کہتے ہیں بس ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو جائے جی، وہ بیٹھے ہوتے مچھ ڈنڈے، وہ کہتے جی چلو جی ڈائریکٹ ہی رب سے یاری ہوگی، تیری 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رب کے ساتھ یاری لگاؤ، پھر تمہیں کامیابیاں ملیں گی۔ رب نے اپنے پاس 99 رحمتوں کا سٹاک رکھا ہوا ہے۔ جب پتہ چل جائے نا کسی کافر کو، حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث آپ کی نظر کر رہا ہوں، کافر کو پتہ چل جائے وہ بھی جنت کی امید لگا کے بیٹھ جائے۔ کتنی بڑی رب کی رحمت ہے یار۔ بندے تیرے کرتوت تو بڑے ہیں، یہ رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن کیوں وسیع ہے؟ محمد عربی کی وجہ سے وسیع ہے، صلی اللہ تعالی حضور کی خاطر۔ نہیں تو رب نے تو پوری کائنات کو ڈبو کے رکھ دیا تھا۔ طوفان نوح آیا تھا نا، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا، پتہ کس مہینے میں آیا تھا؟ اسی ماہ میں آیا تھا۔ بعض روایات میں تھا اسی ماہ کے 3 دن میں آیا تھا، پہلے 3 دن میں، اس لیے اس کے 3 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ کافر ہو کر بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے، حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ ہم مسلمان ہو کر حرمت والے مہینے کو تو چھوڑو، رمضان المبارک کی قدر ہی نہیں کرتے۔ پھر کہتے ہیں رب ہمیں عطا نہیں کرتا جی، رب کی بارگاہ میں پھر بھی گیلا ہے، وہ پھر بھی تمہیں کھلا کے سلا رہا ہے۔ کتنا قحط پڑا ہوا ہے، معیشت کتنی تنگ ہے، اس کے باوجود رب آپ کو وسیع روٹی دے رہا ہے۔ کوئی بھوکا سویا ہے آج تک؟ تو رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ کوئی کافر کو پتہ چل جائے تو وہ جنت کی امید لگا لے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، آگے پھر میں تھوڑی کڑوی بات بتانے لگا ہوں۔ مسلمان کو رب کے غضب کا پتہ چل جائے پھر جنت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ یہ رب کا غضب جو ٹلا ہوا ہے یارو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ یہ 5 دن کی بہاریں ہیں، یہ محمد عربی کے نور کا صدقہ ہے، وگرنہ اسی مہینے میں پوری دنیا کو رب نے پانی میں ڈبو کے رکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر محمد زاہد رضا نوری۔ آئیے ذرا سیاستہ کی ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ جب آپ بور ہو جائیں بتا دینا، چونکہ حدیث کا احترام ضروری ہے، قرآن کا احترام ضروری ہے۔ میں وہ فوری وائنڈ اپ کر دوں گا
کیونکہ میں بیچنے کے لیے دین نہیں آیا. لا تشترو بآیاتنا ثمنا قلیلا، ہماری آیتوں کو کم قیمت پہ نہ بیچو. پوری دنیا کی دولت بھی دے دو گے کم ہے. اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں. نسائی شریف کی حدیث آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. ویسے تو ذخیرہ احادیث بڑی پڑی ہے میرے بھائیوں، لیکن میں اس لیے سیاستہ کے حوالے دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ جس علاقے میں بیماری ہو ڈاکٹر اسی کا علاج کرتا ہے. ڈینگی آ جائے تو ڈینگی کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے، ملیریا کا نہیں لگایا جاتا. اس خطے میں بیماری ہے، ایک بیماری. وہ کہتی سیاستہ کے علاوہ کسی اور کو سننا ہی نہیں. حالانکہ ان کی طرف وہی نہیں آئی. ہم تو حضور کی ساری حدیثوں کو ماننے والے ہیں، سب احادیث مبارکہ کا احترام کرنے والے ہیں. مسند سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، مسند علی ہو، مسند سیدہ فاطمہ ہو، مسلم شریف ہو، بخاری شریف ہو، مسند فردوس ہو، مستدرک حاکم ہو، بیکی شریف ہو، یارو طبرانی شریف ہو، ہم ہر سرکار کے فرمان کو سر آنکھوں پہ رکھنے والے ہیں. ہم تو سرکار کے غلاموں کے فرمانوں کو پیار اور محبت سے لکھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں. نسائی شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث اور بخاری شریف کی حدیث بھی. حالانکہ بخار آتا ہے، ان کو نہیں آتی بخاری. میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں. ایک بندہ مر گیا، اس نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلا دینا، راکھ بنا دینا، پھر ایسا کرنا سارے دریاؤں میں پھینک آنا، سمندروں میں چلی جائے میری راکھ. جب رب العلا نے اس سے پوچھا بندے تیری نیت کیا تھی، تو نے یہ وصیت کیوں کی، وہ عرض گزار ہوا باری تعالیٰ میں ڈر گیا تھا. میں نے کہا قبر میں عذاب ہوتا ہے، نہ میری قبر ہوگی نہ مجھے عذاب ہوگا. میں تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ڈر گیا تھا. حالانکہ جہاں جہاں جس کے باقیات ہو نا، یہ جماعت مسلمین وغیرہ کہتے قبر کا عذاب تو قبر والوں کو ہوتا ہے، جن کی قبر ہی نہیں ان کو عذاب نہیں. ضمناً بات آ گئی، جس کو بری لگے معذرت. اس نے کہا کہ میری راہ کو بہا دینا. کیوں؟ قبر کا عذاب نہیں ہوگا. حالانکہ جہاں جہاں اس کے باقیات ہیں وہی قبر ہے، اتنی بڑی قبر ہے. خیر، اللہ رب العزت نے پوچھا بندے تیری نیت کیا تھی؟ اس نے کہا باری تعالیٰ تیرا خوف میرے دل پہ آ گیا تھا، اس لیے میں نے نصیحت کی. اللہ رب العزت نے اس کے سارے اعضاء کو جمع کیا اور فرمایا جا میرے بندے، تو میرے خوف کی وجہ سے ایسی بات کر گیا تھا، میں نے تیرے گناہوں کو بخش دیا تھا، تو تیری مقدر میں تیرا ٹھکانہ جہنم، لیکن جا میرے خوف کی وجہ سے میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں، جنت عطا کرتا ہوں. رب کا خوف دل میں بٹھائیں. رب کا خوف اولیاء اور صالحین نے بٹھایا. آج ان کے مزارات پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے حضور علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کا وصال ہو گیا. جب آپ کا وصال ہوا، بائی چانس اسی دن ہی گرہن لگ گیا، سورج گرہن لگ گیا. قوم پرست قوم نے کہا یہ تو یہ سورج بھی آج نبی کے شہزادے کے فوت ہونے کی وجہ سے پیٹ رہا ہے، رو رہا ہے. جب میرے آقا علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار خبردار، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آئیے ذرا ایک اور حدیث آپ کی نظر کرتا ہوں. حضور کی حیات مبارکہ میں دوبارہ جب سورج گرہن نکلا لگا، آقا مسجد میں چلے گئے، سر سجدے میں رکھ لیا،
صحابی کہتا ہے، راوی کہتا ہے ابو موسیٰ حضور نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا، اتنا قیام لمبا کیا، کبھی زندگی میں اتنا لمبا قیام ہی نہیں کیا تھا۔ آج امام صاحب مسجد میں سر سجدے میں تھوڑا رکھ دے، مفتی پوچھتے ہیں مولانا، ویسے انہوں نے مجھے نہیں کہا، جنرل بات کر رہا ہوں، مولانا آج خیر تھی، نیند آ گئی تھی، سو گئے تھے، یہ نہیں پتا مولانا خوف خدا کی وجہ سے رو رہا تھا، سجدہ لمبا کر بیٹھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا سجدہ لمبا کیا، طویل کیا، اتنا سجدہ حضور نے پوری زندگی میں نہیں کیا۔ صحابی عرض کرتا ہے ہم ڈر گئے کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اور آج سورج گرہن نکلتا ہے، لگتا ہے، خبریں پہلے چھپ جاتی ہیں، میری ملت کے نوجوان این کے خریدتے ہیں جی، سن شائن دیکھیں گے جی، سورج دیکھیں گے جی، سورج انجوائے کریں گے جی۔ اور یہ رب کے خوف کرنے کے دن ہے، رب کی نشانیاں ہیں، اور اولے برس رہے ہوتے ہیں، کسان بھائیوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، سٹیزن بوائے کھڑا انجوائے کر ہوتا ہے کہ مری کا سین بن گیا، توبہ نعوذ باللہ۔ رب کے غضب کو بھی انجوائے کرنے والی قوم جب یہ صورتحال ہے، پھر ان بطشا ربی کا لشدید، میرے رب کی پکڑ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایسی چیزوں کو دیکھو، تین چیزیں کرو، تین اعمال کرو۔ پہلا کیا کرو؟ رب کا ذکر کرو، رب کا ذکر کرو، اللہ اللہ یہ رب کا ذکر ہے، استغفر اللہ یہ رب کا ذکر ہے، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، سبحان اللہ یہ رب کے ذکر ہے، الحمدللہ یہ رب کا ذکر ہے، اللہ یہ رب کے ذکر ہے۔ ایسے معاملات ہو تو کیا کرو؟ رب کا ذکر کرو۔ دوسری چیز جو نبی رحمت نے بتائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کی بارگاہ میں دعا مانگو، دعا مانگو، رب سے بخشش طلب کرو، اے اللہ معاف کر دے۔ کیوں؟ جب بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے اس کے اٹھے ہاتھوں سے شرم آتی ہے، اس کے اٹھے ہاتھوں سے شرم آتی ہے۔ بندے تو رب کی بارگاہ میں آ تو صحیح، رب کو منا تو صحیح، رب غضب کو بھی ٹال دیتا ہے تیری دعا کی وجہ سے، تو پکار تو صحیح۔ ہمارے ہاں بہانے ہوتے ہیں جی میرے کپڑے صاف نہیں ہیں جی، نجاست نہ لگی ہو جس کی شرعی اجازت نہیں، مسجد میں آئے کپڑے نہیں دھلے ہوئے تو پھر کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں تو سارے نبی بھی مانگتے ہیں، رب پھر انہیں عطا کرتا ہے، پھر ان کے وسیلہ جلیلہ سے پوری کائنات کو عطا کیا جاتا ہے۔ واللہ یؤتی قاسم و خازن۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کی پناہ طلب کیا کرو۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آج کتنے بھائیوں نے پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پوچھنا نہیں چاہتا ان اللہ ستار و یحب الستار، کیا ہم نے رب سے آج پناہ طلب کی؟ کیا ہم نے تعوذ پڑھا؟ کیا ہم نے تسمیہ پڑھی؟ الا ماشاء اللہ۔ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے آ جاؤ۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو بدلتے تھے، ان کے اخلاقیات کو دیکھ کر۔ کیا بر صغیر میں محمد بن قاسم جب آیا تو کس چیز سے یہاں کے خطے والے متاثر ہوئے؟ اخلاق محمدی کو دیکھ کے متاثر ہوئے۔ منافق کی نشانیوں میں نشانی ہے، جب بھی بولے گالی دے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ کیا ہمارے اندر یہ ایوب نہیں ہے؟ آ گئی ہیں جدید ایپس جس
ہم ویڈیو بناتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں، بڑے مزے سے سنتے ہیں. پتہ ہے گالی دینے سے تیرے قبر میں ایک بچھو پیدا ہوگا. کتنی گالیاں تو نے دی ہیں، پھر بھی رب کی رحمت بڑی وسیع ہے. آج تو کہہ تو صحیح، کہیے نا استغفر اللہ. اب جس نے نیت یہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، ایک تو رسمی استغفر اللہ بن گئی، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دے. کتنا بڑا فائدہ ہم نے آج کی مجلس میں لے لیا. اللہ اکبر. جو رب سے مغفرت مانگتا ہے، رب کی پناہ میں آ جاتا ہے، جو اللہ رب العزت سے ڈر جاتا ہے، اللہ رب العزت کے امان میں آ جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی حدیث ترمذی شریف کی ہے، نسائی شریف کی ہے، ابن ماجہ شریف کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا امتی، آپ کا صحابی موت کے وقت بالکل قریب ہے، اپنی اماں کو کہتا ہے مصطفیٰ کو بلا کے لاؤ نا، میری آخری خواہش یہ ہے میں مصطفیٰ کریم کا دیدار چاہتا ہوں. یہ ان خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جنہوں نے پوری زندگی آقا کی ترانے گائے ہوں، آقا کی نعتیں پڑھی ہوں. ہم مسلمان ہیں، اگر میں کسی بچے کو کہوں کھڑے ہو کے نعت سنائیں، الا ماشاء اللہ، ویسے یہاں کے تو ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، آتے انٹری صلاۃ و سلام پڑھا دل ٹھر گیا، لیکن جی مجھے نعت نہیں آتی. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی نہیں کر سکتے، اس میں کسی طرز کی ضرورت نہیں ہے. نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جب ویکھن تے بندیاں دا دل ویکھ دے. دل کو ٹھیک کر لو، دل درست کر لو، دل میں خوف خدا پیدا کرو. وہ بندہ صحابی رسول قریب الموت ہے. آقا نے پوچھا سنا بیلی، سنا میرے سجن، سنا میرے صحابی، کیا محسوس کر رہے ہو، کیا محسوس کر رہے ہو؟ میرے بابا جی حضور مناظر اعظم پاکستان، آپ فرماتے تھے قبر میں جب آقا آئیں گے نا تو میں کہوں گا مر مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. آقا زندگی میں بار بار دعائیں کرتا تھا کہ جلدی ملاقات ہو جائے، قبر میں دیدار یار ہونا ہے، قبر میں دیدار یار ہونا ہے. کتنا خوش قسمت صحابی رسول ہے. ایسے نہیں لوگوں کو صحابیت کا درجہ مل جاتا، بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، جنہوں نے دیدار یار ایمان کی نیت سے کیا، حالت ایمان میں کیا ہے. حضور نے فرمایا میرے دوست، میرے صحابی، کیا محسوس کرتے ہو؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ذائقہ ہے نا، ٹیسٹ ہے، موت کا بھی ایک ٹیسٹ ہے. ابھی وہ چکھنے کے قریب تھا یا چکھ رہا تھا. حضور نے پوچھا کیا محسوس کر رہے ہو؟ صحابی رسول کہتا ہے ایک میں رحمت محسوس کر رہا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. صحابی کا عقیدہ ہے سجن آمن تے اکھیاں ٹھرن. صحابی کہتا ہے میں رحمت محسوس کر رہا ہوں، ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. دوسرا ایک اور چیز بھی جو ہمارے اندر نہیں ہے، ڈر محسوس کر رہا ہوں. مقام مصطفیٰ کا بھی ڈر ہے، مقام خداوندی کا بھی ڈر ہے. ہم وہ ہیں جو اپنی شرٹوں پہ لکھ دیتے ہیں نو فیئر، ہمیں کسی کا ڈر ہی نہیں، نہ ماں کا ڈر، نہ باپ کا ڈر، نہ بڑے کا ڈر، نہ بزرگ کا ڈر، نہ استاد کا ڈر، نہ پیر کا ڈر. جو آیا فیس بک 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 پتہ نہیں کیا کیا کر دیا اس کے اوپر، ڈر ہی نہیں ہے، نو فیئر. صحابی رسول سے اپنی زندگیوں کو بدلو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک تو میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں، رحمت محسوس کر رہا ہوں، دوسرا میں ڈر محسوس کر رہا ہوں. اب اس میں اضافہ کر رہا ہوں، اشارتاً بات کرتا چلوں، کہیں ایسا نہ ہو سرکار کی بھی ادبی ہو جائے. وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ابا جان میرے آنکھوں کو پٹی سے باندھ دو،
میرے پاؤں کو رسیوں سے باندھ دو، ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری چلے اور میرے ہاتھوں کی حرکت کی وجہ سے آپ کی گستاخی اور بے ادبی ہو جائے۔ کتنے ہیں جو والدین کے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں۔ بوڑھی ماں چلاتی رہتی ہے، بیٹے تیرے مقدر میں ہی نہیں ہے ماں کی خدمت کرنا۔ محفل میلاد پہ آنے والوں، سیدنا علی المرتضی شیر خدا کے دیوانوں، سیدنا امام حسین پاک کے روحانی بیٹوں، والدین کی قدر کرو۔ یہ کربلا والوں سے پیغام ہے، اہل بیت کی بارگاہ سے یہی پیغام ہے۔ امام حسین پاک نے اپنا سر نیزے پہ کیوں چڑھایا تھا؟ باپ نے حکم دیا تھا، بیٹے حق بات پہ ڈٹ جانا، جھوٹوں کا ساتھ نہ دینا۔ یزید لعین جھوٹا تھا، جھوٹوں کا ساتھ نہیں دینا۔ اور ہم کچہریوں میں کیا کرتے ہیں؟ 200 روپے میں گواہی دے رہے ہوتے ہیں، شہادت فار سیل، 1000 روپے دیا، گواہی ڈلوا دی۔ نہ زنا پہ رب نے لعنت ڈالی، نہ بدماشی پہ رب نے لعنت ڈالی، نہ نماز پڑھنے والوں کے اوپر رب نے لعنت ڈالی۔ رب نے لعنت ڈالی ہے تو جھوٹوں کے اوپر ڈالی ہے۔ رب کو پتا تھا جھوٹے آئیں گے، مکار آئیں گے، احادیث کو بدل دیں گے، قرآن کی آیتوں کا مطلب غلط لے جائیں گے۔ سیدنا امام حسین پاک نے یہی تو بتایا کہ یزید جھوٹا ہے، فریبی ہے، نہیں اس کے ہاتھ پہ بات کرنے والا۔ ڈر پیدا کرو اپنے اندر، اسلام کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ سنیے ذرا، میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، اشارہ ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے دل میں یہ 2 چیزیں داخل ہو جائیں، ایک رب کا ڈر، رب والوں کا ڈر، مصطفیٰ کا ڈر، مصطفیٰ والوں کا ڈر، مصطفیٰ جانے رحمت کی رحمت کے اوپر امید، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، عیبی ہیں، لیکن رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ بندے رب کی بارگاہ میں آ تو صحیح، توبہ کر کے دیکھ تو صحیح، دیکھ پھر تیری قسمت کا ستارہ کس طرح چمکتا ہے۔ میں پورا عنوان آپ کو سنا تو نہیں سکا، بتا تو نہیں سکا، وقت کی قلت تھی۔ کر ذرا میرے اوپر، اگر آپ 1000 بار بھی بلائیں گے انشاءاللہ نئی احادیث پیش کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ مرکز علم و عرفان، مرکزی دارالعلوم غوثیہ، میرے جد امجد حضور سیدی مناظر اعظم پاکستان آپ کا قائم کردہ ادارہ ہے۔ سیدی فقیہ اعظم سرکار محدث بصیر پوری آپ اس کے بانیوں میں سے ہیں۔ ہمیشہ آپ نے قرآن اور حدیث کو فروغ دیا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو، قرآن اور حدیث کو اپنے سینے میں اس کو جگہ دو۔ آج کی مجلس میں میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، حملہ آور جب آ جائیں، آپ کھانا کھا رہے اور ڈاکو گھر میں آ جائے، کھانا کھاتے رہیں گے یا ڈاکوؤں کا پیچھا کریں گے؟ کھانا کھاتے رہیں گے۔ جب دین کے اوپر حملہ آور آ چکے ہیں، عیسائی، یہودی، طاغوتی طاقتیں مسلمانوں کو فرقے میں تقسیم کر رہی ہیں، فرقہ واریت کی چکی چلا رہی ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے اپنی اولادوں میں سے ایک ایک بچہ دین کا سپاہی بنانے کے لیے پیش کریں۔ کیا حضور کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے ہم سب تیار ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں نوجوان، بچے، بوڑھے، سب، کسی کے چہرے کو نہیں دیکھنا، رب کو دیکھنا ہے اور اس کے رسول کو دیکھنا ہے۔ کون کون چاہتا ہے مرکز علم و عرفان میں، مرکزی دارالعلوم غوثیہ میں ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں؟ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ ہے مقصد میلاد۔ بلغ عنی ولو آیا، ایک آیت بھی سنی ہے تو آگے پہنچاؤ۔ یہ علماء
یہ فوزالا قیامت والے دن نور کے کبوں میں ہوں گے، موتیوں بھرے محلوں میں ہوں گے، مشک اور عنبر سے بھرے ہوئے ٹیلوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ جنتی پوچھیں گے باری تعالیٰ یہ کون ہے؟ جواب آئے گی یہ مؤذن ہے۔ مسند فردوس سنا رہا ہوں آپ کو، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ یہ واعظ ہیں، لیکن ہمارے خطباء کو بھی چاہیے کہ اپنی جانوں کو تلی پہ رکھ کر، ہتھیلی پہ رکھ کر حضور کے دین کے ساتھ وفا پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مجھ سے